حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہونا تمام مسلمانوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا، کیونکہ تمام مسلمانوں خصوصاً صحابہ کرام علیہ اجمعین کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم پیش گوئی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ گروہ اسے جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ جمل اور جنگ صفین میں حق پر ہونا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہی واضح فرما چکے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، محبت، شفقت اور بے تکلفی کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہنسی مذاق اور محبت اور شفقت کا اظہار فرما رہے تھے۔ یہ منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ملاحظہ فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے زبیر، آج تو علی کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تم علی علیہ السلام کے مقابلے میں میدان جنگ میں نکلو گے اور اس وقت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہوں گے۔ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث مبارکہ یاد دلائی تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس حدیث مبارکہ کا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جنگ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور میدان جنگ کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر ہونے کی یہ نبوی پیش گوئی صرف جنگ جمل تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ جنگ صفین کے موقع پر بھی نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اس حقیقت کو واضح فرما دیا تھا، جو بعد میں حرف بحرف لفظ بلفظ سچ ثابت ہوئی۔ یہی حدیث مبارکہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دلائی تھی اور انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ ہم ایک ایسے فریق کے مقابلے میں کھڑے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث اور پیش گوئی موجود ہے، لیکن حضرت معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ اے عمر، تم تو اس شخص کی مانند ہو جو اپنے ہی پیشاب میں پھسل کر گر پڑتا ہے، یعنی اگر تم جانتے ہو کہ علی علیہ السلام حق پر ہیں تو پھر بھی خاموش رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ باتیں سن کر ہمارے سپاہی ہی میدان جنگ کو چھوڑ دیں۔ یہی نہیں بلکہ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان تک پہنچی تو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان نے فاتحانہ انداز میں کہا، آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو قطع کر دیا گیا ہے، یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کے مخالفین کے نزدیک بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مضبوط سہارے کے ختم ہو جانے کے مترادف تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت، ان کا بلند اعلیٰ مقام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی محبت اور وابستگی کا اندازہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے اسی جملے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست راست میں شمار ہوتے تھے۔ جنگ جمل سے قبل جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں میدان جنگ کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں جا کر بصرہ کے مسلمانوں کو اپنی حمایت میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے ہمراہ بصرہ پہنچے اور مرکزی مسجد میں ایک عظیم الشان خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، میں جانتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور آخرت میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور تمہاری ماں ہیں۔
میں ان کی عظمت، فضیلت اور قدر و منزلت سے بخوبی واقف ہوں، لیکن اے مسلمانوں یاد رکھو، آج حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہونے کا وقت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر اور خطبہ سن کر اگلے ہی دن ہزاروں مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں جمع ہو گئے۔ پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ جنگ جمل میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر اور جانسار ساتھیوں اور جرنیل کے ہمراہ کامیابی حاصل کی، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی عزت، تکریم، احترام اور محبت اور شفقت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس روانہ فرمانے کے انتظامات فرمائے۔ جنگ صفین میں بھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار انتہائی مثالی تھا۔ آپ تقریباً 90 برس کی عمر کو پہنچ چکے تھے، لیکن آپ کا جذبہ، آپ کا حوصلہ اور شجاعت جوانوں سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر تھی۔ آپ دشمن کی صفوں میں گھس جاتے اور ان کے چھکے چھڑا دیتے۔ صحابہ کرام علیہ مجمعین اور دیگر مسلمان جو حدیث عمار بن یاسر سے واقف تھے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہاتھ اٹھانے سے، آپ کے مقابلے میں آنے پر گریز کرتے تھے، کیونکہ کوئی بھی یہ نہ چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ ایک ایسے جلیل القدر صحابی کے خون سے رنگے جائیں جن کے بارے میں نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح پیش گوئی اور حدیث موجود ہو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے سپہ سالاروں میں سے ایک تھے، جب انہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی جانب سے لڑتے ہوئے دیکھا تو انہیں بھی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عمار بن یاسر کے ساتھ کئی معرکوں میں کفار کے خلاف جنگ لڑی ہے، لیکن آج میں اسی عمار بن یاسر کے خلاف خود میدان جنگ میں کھڑا ہوں۔ انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ سے دستبردار ہو جائیں، لیکن حضرت معاویہ ابن ابی سفیان نے عمر بن عاص کی اس بات کو قبول نہ کیا اور اپنی پالیسی پر سخت موقف قائم رکھا۔ جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بہت سے جلیل القدر صحابہ اور تابعین بھی شہید ہوئے، جن میں مشہور تابعی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے محبین میں و شیعان علی علیہ السلام میں شمار ہوتے تھے، اور جنگ صفین میں شہادت کے عظیم مرتبے پر بھی فائز ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر مبارک جدا کیا گیا تو دو شامی سپاہی آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لے کر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس جائیں اور انعام و اکرام اور تعریفی اسناد حاصل کریں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ دونوں جہنم کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے فاتحانہ انداز میں کہا کہ آج علی کا ایک بازو قطع کر دیا گیا ہے۔ اس پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ یہ سن کر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان نے جواب دیا، اے عمر بن عاص، عمار بن یاسر کو ہم نے قتل نہیں کیا بلکہ اسے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی قتل کیا ہے، کیونکہ علی ہی اسے ہمارے مقابلے میں جنگ کے میدان میں لے کر آئے تھے۔ اگر علی عمار بن یاسر کو ہمارے مقابلے میں نہ لاتے تو وہ شہید نہ ہوتے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کی یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر معاویہ کی یہ دلیل درست ہے تو پھر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انہیں میدان احد میں لے کر آئے تھے، جہاں وہ کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔